بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ترقیوں نے ہمیں بہت دور کر دیا ہے میرے عزیزوں۔ یہاں انسانوں سے زیادہ کیمرے گھوڑوں کی شکل میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ ساری چیزیں میں محسوس کر رہا ہوں، صرف اس لیے بول رہا ہوں کہ ہمارے اسلاف کے جو جلسے ہوا کرتے ہیں، ہمارے بزرگوں کے جو جلسے ہوتے تھے، اس کے بارے میں کبھی آپ معلومات حاصل کریں۔ وہ کیسے جلسے ہوا کرتے، علماء کا ادب کیسا ہوتا، مشائخ کا ادب کیسا ہوتا۔ بڑوں سے پوچھے تو پتہ چلے گا ان کے سروں پر انڈا بھی رکھ دیا جائے تو ہلتا نہیں۔ اس طرح سے وہ لوگ متوجہ ہوتے اور آنے والا باوضو آتا، ادب کے ساتھ آتا، اور بولنے والا بھی اخلاص کے ساتھ بولتا۔ یہ ساری روحانیت اگر ختم ہو گئی تو ان جلسوں کا کوئی مطلب نہیں رہ جاتا۔ اسی لیے میرے عزیزوں، یہاں پان کھائے ہوئے، گٹکا کھائے ہوئے لوگ مجلس رسول میں اگر کھڑے ہو کر سننا چاہتے ہیں، نکڑ پر اور سڑک پر، میں سمجھتا ہوں محافل رسول کی بے حرمتی ہے۔ سیدنا شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی کے متعلق ایک بات مجھے ملی تھی۔ آپ حقہ نوشی فرما رہے تھے اور اسی اثنا میں آپ کو کہیں سے میلاد کے پڑھنے کی آواز آئی۔ آپ وہ حقہ پھینک دی اور مجلس میلاد میں چلے گئے، جا کر کے بیٹھ گئے اور میلاد پاک میں جو مداح رسول تھے وہ قصیدہ ایسا پڑھتے رہے کہ شیخ صاحب مگن ہو گئے، مست ہو گئے، اور وجد طاری ہوا۔ اسی اثنا میں آپ کی آنکھ لگ گئی محفل میں آنکھ لگی، دیکھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ سبحان اللہ۔ مجلس میلاد میں حضور تشریف لائے، لیکن شیخ محدث دہلوی کہتے ہیں رسول پاک کا چہرہ سرخ تھا، غضبناک تھے۔ میں نے عرض کیا سرکار آپ تشریف لائے ہیں اس محفل پاک میں، لیکن چہرے پر غضب کے آثار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محدث دہلوی سے کہ عبدالعزیز تجھے شرم نہیں آتی، اسی حقے کے منہ سے میری محفل میں آ گیا۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیزوں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محفل پاک کا ادب نہیں کرو گے، وہ عشق رسول کہاں سے آئے گا؟ یہاں سے کیا بولا جا رہا ہے، کیا پہنچایا جا رہا ہے، اس کی طرف توجہ ہونا ضروری ہے۔ اسی لیے میں آج برملا اظہار کرتا ہوں کہ آج مجھے پروگراموں والا ایک مقرر بنا کر لوگ ہر جگہ گھما رہے ہیں تعزیہ کی طرح۔ میں نے یہ دیکھا ہے اور ان میں میرا کوئی انٹرسٹ اور شوق نہیں تھا ان جلسوں کا۔ میں مسجد میں خطاب کرنا زیادہ پسند کرتا کہ وہاں پاکیزہ ماحول ہوتا ہے، ادب سے لوگ بیٹھتے ہیں اور سب باوضو ہوا کرتے ہیں اور دل میں بات اترتی بھی ہے۔ لیکن اگر باہر بھی ہم محفل کر رہے ہیں تو میرے عزیزو ذمہ داری آپ کی ہے کہ اس کو بھی مسجد جیسا ماحول بنا دیں۔ بے شک بے شک۔ روحانیت اتنی آ جائے کہ ہم ان دنیاوی لغویات سے فارغ ہو کر خالص میرے آقا کی محبت میں تشریف رکھیں۔ بے شک۔ بس یہ چند جملے شروع میں مجھے عرض کرنے تھے، اصلاح کے لیے مجھے کھڑا کیا گیا ہے اور ان جلسوں کے طور طریقوں کو بدلے۔ میرے استاد گرامی فرمایا کرتے 3 رکن ہوتے ہیں جلسے کے، 3 رکن ہوتے ہیں جلسے۔ ایک بولنے والا مقرر، دوسرے انتظام کرنے والی انتظامیہ، تیسرے آڈینس سننے والی پبلک۔ جلسے کے یہ 3 رکن ہیں اور تینوں میں اگر کہیں سے اخلاص ختم ہوا یہ جلسے کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ آنے والے لوگ بھی مخلص ہوں، بولنے والا آدمی بھی مخلص ہو، جلسہ سجانے والی انتظامیہ کمیٹی بھی مخلص ہو، خالصتاً اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کر رہے ہوں، ان جلسوں کا بہت اثر ہوا کرتا ہے، بہت اثر ہوا کرتا ہے۔ لیکن تینوں میں بھی آج دیکھا جا رہا ہے میرے عزیزوں، جلسہ کرنے والے اس لیے کرنے لگ گئے کہ کمپٹیشن کرنا ہے۔ انہوں نے اتنا بڑا کیا، ہم اس سے بڑا کریں۔ انہوں نے اس مقرر کو بلایا تھا، ہم اس مقرر کو بلائیں۔ انہوں نے اتنا خرچہ کیا تھا، ہم اتنا چندہ کریں۔ آنے والی پبلک بھی انٹرٹینمنٹ کے لیے آنے لگ گئی کہ ہم دیکھتے ہیں ان کے ہاں کتنے نعرے لگتے ہیں، ان کے ہاں کتنے نعرے لگتے ہیں۔ بولنے والا بھی یہی سوچنے لگ گیا کہ ان کے اوپر کتنی دھونس جما سکتا ہوں، ان لوگوں کو کتنا میں اپنی طرف اٹریکٹ کر سکتا ہوں۔
اللہ شاہد ہے میں اس چیز کے لیے آپ کے سامنے نہیں آیا ہوں. پورے مجمع میں آپ بھی خاموش بیٹھے رہے, ناظم اجلاس بھی, اور جن کے ہاتھ میں مائک ہے یہ بھی. آپ دل میں سبحان اللہ کہیں اور دل میں ہی نعرہ لگائیں. میری بات مکمل ہونے تک توجہ سے سنتے رہیں. یہ خاموشی اب یہ بتا رہی ہے کہ یہ چوک پر نہیں گنبد خضرا کی چھاؤں میں ہو رہی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ورنہ ہوگا یہ کہ راستے پر شور شرابہ اور سڑکوں کو جام کیا جانا لوگوں کی نظر میں یہ عیب معلوم ہوتا ہے. لیکن اسی ماحول کو ہم بدل کر کے بھی جا سکتے ہیں. یہ ہمارا شیوا ہے پوری دنیا میں کہ صرف اور صرف رسول پاک کی غلام قوم ایسی ہے جو 1 منٹ میں پورا سناٹا طاری کر سکتی ہے. بے شک. کسی نے ایک صاحب سے پوچھا تھا ویل ٹرینڈ فوج جو ہوتی ہے, چاہے وہ امریکہ کی ہو کہ رشیا کی ہو کہ جاپان کی ہو, چائنا کی ہو, ان سے پوچھا گیا کہ اگر 10,000 فوج کو صفوں میں کھڑا کرنا ہو اور ان کو ریڈی کرنا ہو تو آپ کو کتنا ٹائم لگے گا؟ کسی کے بارے میں کہا کہ امریکی فوج کے لیے ہمیں 4 گھنٹے لگ جائیں گے, ہم ترتیب دے دیں گے. رشین فوج کے لیے 3 گھنٹے لگ جائیں گے. چائنیز اور ایکٹیو ہیں, 2 گھنٹے میں اپنی صفیں ترتیب کر لیں گے. اس مسلمان دانشور نے کہا اللہ کا کروڑوں احسان ہے, 1,00,000 سے زیادہ کا مجمع ہوتا ہے حرم کعبہ میں بھی اور حرم رسول میں بھی. امام صرف 1 منٹ میں کہتا ہے صفیں درست کر لو, کسی کو ڈنڈا مارنے کی ضرورت نہیں, سب کی صفیں خود درست ہوتی. کیا بات, بے شک, بے شک, بے شک. یہ قوم ہے جو اپنی صفیں خود درست کرتی ہے. بے شک, بے شک. مسجدوں میں, جمعہ میں, عیدگاہ میں جا کر کوئی لکڑی لے کر نہیں پھرتا کہ اپنی اپنی صفیں درست کر لو. ہر ایک کو اتنا شعور ہے کہ اپنی صفیں کیسے درست کی جاتی ہے. جب آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت عطا کی ہے, مسجدوں میں صفیں درست کر سکتے ہیں 1 منٹ کے اندر, عیدگاہ میں 1 منٹ میں ہماری صف درست ہو سکتی ہے. اے نوجوانوں, دنیا کو یہ بتاؤ صرف مسجد اور عیدگاہ نہیں, دنیا کے ہر میدان میں ہم اپنی صفیں درست کر سکتے ہیں. سبحان اللہ. کیا ہر میدان میں ہماری صف درست ہو سکتی ہے. یہ اللہ کی طرف سے دی ہوئی بہت بڑی نعمت ہے. بس اب مجمع جو خاموش ہے اور متوجہ ہے, اب میری بات کو آگے میں بڑھاتا ہوں, توجہ سے سنیں. قرآنی علوم کے متعلق آپ کے سامنے چند باتیں رکھوں گا, اس لیے کہ مجھے کہا گیا بڑا پڑھا لکھا مجمع ہے اور مسلمان کے لیے پڑھا لکھا ہونا بہت لازم ہے, اس لیے کہ جہالت اسلام کا اپوزٹ ہے. جہالت اسلام کا اپوزٹ ہے. آپ کو ایک بات میں بتاؤں, جب بھی کہا جاتا ہے دور اسلام, یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد کے حالات کو دور اسلام کہتے ہیں, اس سے پہلے والے زمانے کو دور جہالت کہتے ہیں. جبکہ اسلام کا اپوزٹ تو کفر ہونا چاہیے, کفر ہونا چاہیے. یہ دور اسلام ہے اور اس سے پہلے دور کفر تھا. نہیں, دور اسلام سے پہلے والے دور کو دور جہالت کہتے ہیں, اس لیے کہ بتانا ہے اسلام اور جہالت دو اپوزٹ چیزیں ہیں, دو اپوزٹ چیزیں ہیں. جاہل ہو اور مسلمان ہو اسے زیب نہیں دیتا. جس قوم پر آنے والی کتاب ہدایت کا پہلا لفظ اقرا سے شروع ہوتا ہے, اقرا بسم ربک الذی خلق, قرآن کا پہلا لفظ جو آیا ہے وہ کس نام سے آیا؟ پڑھو اپنے رب کے نام سے, پڑھو اپنے رب کے نام سے. اور علم نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے تمہارے پاس. امام غزالی تو فرماتے الناس کلہم موتا الا العلماء, یہ سارے انسان مردہ ہیں, زندہ اگر کوئی ہے تو علم والا ہے, علم والا زندہ ہے. اور جہالت کی تاریکیوں میں بھٹکنے والے کی مثال ایسی ہی ہے جیسے اندھیری کوٹھری میں بیٹھا ہوا ہے, کہیں روشنی کا آنے کا انتظام نہیں, اس کے سامنے حلوہ رکھو کہ گوبر رکھو, دونوں برابر ہیں. جاہل آدمی کے لیے ایسا ہی ہے, کبھی اس کا ہاتھ اس میں پڑے گا, کبھی اس کا ہاتھ اس میں پڑے گا. جب نظر نہیں آ رہا ہے تو حلوہ کو گوبر سمجھ کر کھا لے گا اور کبھی گوبر کو حلوہ سمجھ کے کھا لے گا, غلاظت اس کے لیے برابر ہو جائے گی. لیکن علم کو کہا گیا العلم نور, علم روشنی ہے. جس کے پاس علم آتا ہے وہ تمیز سیکھ جاتا ہے, اس کے پاس اخلاق آ جاتے ہیں, وہ حلال و حرام کے فرق کو سمجھنے لگتا ہے, برے اور اچھے کے درمیان فرق معلوم ہونے لگتا ہے.
اسی لیے میرے عزیزو مجھے بڑا گرو ہے اور فخر ہے، ہماری ہی خانقاہ سے یہ آواز آتی ہے، آدھی روٹی کھائیں گے اور بچوں کو پڑھائیں گے۔ بے شک کیوں؟ بے شک اس عظیم خانقاہ سے یہ آواز دی گئی، کیوں؟ صرف اس لیے نہیں کہ تم بڑے ہو کر کے ڈاکٹر بنو گے، انجینئر بنو گے۔ لوگوں کی نظر میں اب بات یہی رہ گئی، یہ پڑھا اس لیے جاتا ہے کہ ڈاکٹر بننا ہے، انجینئر بننا ہے اور کمانا ہے، بہت کمانا ہے۔ علم جو ہے آج کمرشل بنا لیا گیا۔ علم اس لیے نہیں، علم اس لیے حاصل کیا جاتا ہے کہ بندہ خدا کو پہچانے، کیا بات، بے شک بندہ اپنی حقیقت کو پہچانے، بے شک زندگی گزارنے کے اسلوب اسے معلوم ہو جائے۔ علم اس لیے سکھایا جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ صرف نوکری کے لیے سمجھتے ہیں کہ علم حاصل کرنا چاہیے، نوکری کے لیے نہیں، اپنے اخلاق کو بلند کرنے کے لیے علم آنا بہت ضروری ہے۔ میرے عزیزوں، قرآن عظیم وہ ہدایت کی کتاب تمہارے پاس آئی، اس قوم کے لیے المیہ نہیں ہے تو اور کیا ہے، جو کتاب علوم کا ذخیرہ ہے۔ آج دنیا اس کتاب پر ریسرچ کر کر کے نئے علم و فنون حاصل کر رہی ہے۔ اس کتاب کو تو ہم مردوں پر پڑھنے کے لیے رکھے ہیں۔ وہ قرآن عظیم جو ہدایت کی کتاب اور سارے علوم کا سر چشمہ ہے، اس کتاب کو کہاں پڑھتے ہیں؟ میتوں پر۔ کسی کا انتقال ہو گیا تو تیجے میں پڑھیں گے، چہلم میں پڑھیں گے، نویں میں، 20ویں میں پڑھیں گے۔ وہ ایصال ثواب کے لیے صرف رکھا گیا، اور اس سے تھوڑا آگے بڑھ گئے تو قسم کھانے کے لیے قرآن۔ آؤ چلو ہم قسم کھاتے قرآن پہ ہاتھ رکھ کر کے، قرآن پہ ہاتھ رکھ کے۔ میاں کیا قرآن قسم کھانے کی کتاب ہے؟ قرآن کی وہ آیت میں نے سب سے پہلے پڑھی، اللہ فرماتا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی گنجائش نہیں، اور یہ ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ اور قرآن میں 3 جگہ یہ لفظ آیا ہے، ھدی للناس، ھدی للمؤمنین، ھدی للمتقین۔ یہ سارے انسانوں کے لیے بھی ہدایت ہے، یہ سارے ایمان والوں کے لیے بھی ہدایت ہے، اور پرہیزگاروں کے لیے بھی ہدایت ہے۔ سب ہدایت الگ الگ انداز سے حاصل کرتے ہیں۔ بارش ایک ہی ہے برسنے والی، زمینیں الگ الگ ہیں۔ بہت نرم زمین ہو تو وہ زمین بارش سے فائدہ زیادہ اٹھاتی ہے، اور تھوڑی سی اوبڑ کھابڑ زمین ہو تو وہاں سے فائدہ کم آتا ہے۔ بارش ایک ہی ہے، قرآن بارش ہدایت ہے، جس کے دل کی زمین جتنی نرم ہوگی اتنا وہ اس سے ہدایت اٹھائے گا، سبحان اللہ، بے شک اتنا اس سے فائدہ اٹھائے گا۔ اور آج حالات یہ ہیں، اے نوجوانوں اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے بتاؤ، قرآن کتنے لوگوں نے پڑھا ہے؟ قرآن کتنے لوگوں نے پڑھا ہے؟ میں ہاتھ نہیں اٹھواتا، کسی بھی بات پر ہاتھ مت اٹھایا کرو، نہ ہی جھوٹے ہاتھ اٹھانا ہے، نہ سچے ہاتھ اٹھانا ہے، نہ ہی کسی اور کو شرمندہ کرنا ہے۔ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر کے بتاؤ قرآن کتنی مرتبہ پڑھ لیا؟ کیونکہ قرآن پاک، بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں مدرسے میں بچپن میں ایک بار پڑھ لیا تو اس کا ہدیہ ہو گیا، ختم ہو گیا ہے، اب اس کے بعد پھر ہماری میت پہ ہی پڑھا جائے گا۔ اس لیے تو قرآن کے علوم سے ناواقف ہو گئے۔ ارے سمجھنا تو دور کی بات، دیکھ کر کے پڑھنا بھی مشکل ہے۔ آج لوگوں کا دیکھ کر پڑھنا مشکل ہو گیا قرآن۔ تمہارے پاس بہت ساری کتابیں نہیں ہیں، بہت سارے گرنتھ نہیں، بہت سارے وید نہیں ہیں جن کا شمار ہی نہیں ہے۔ تمہارے پاس اونلی ون، ایک کتاب قرآن پاک، ایسی محفوظ کتاب جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے سورہ قمر میں، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو یاد کرنے کے لیے آسان بنایا ہے کوئی یاد کرنے والا؟ 4 بار یہ آیت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کوئی یاد کرنے والا؟ اللہ جب فرما رہا ہے قرآن آسان ہے تو کون کہتا ہے یہ مشکل ہے؟ ہم نے خود اپنے ہاتھوں تباہی کو دعوت دی ہے۔ درس قرآن کو اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا، یہ زمانے نے زمانہ نہ دکھایا ہوتا، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، آج ہم خار ہوئے ہیں تاریخ قرآن ہو کر، آج ہم چھوڑے بیٹھے ہوئے ہیں۔ قرآن عظیم کو چھوڑ کر بیٹھنا کتنی بڑی گمراہی ہے۔ آج حالات ایسے آ گئے کہ قرآن کو بدلنے کی باتیں ہونے لگ گئی۔ کیوں؟ تم اٹھاتے ہی نہیں۔ 26 آیتیں نکال دو، 25 آیتیں نکال دو، اس میں یہ باتیں، اس میں وہ باتیں ہیں۔ مسلمان کو تو پتہ بھی نہیں ہے کون سی آیتوں کے بارے میں یہ واویلا مچایا جا رہا ہے۔
ارے تم پڑھو، تمہارے لیے قرآن آیا ہے. یہ جتنی بھی کانفرنسیں ہیں میں سمجھتا ہوں اس کے بدلے ہر جگہ صبح و شام قرآن پڑھنے اور پڑھانے کا انتظام ہو جائے. اس طرح کے ہزاروں جلسوں سے وہ افضل ہے. بے شک کیونکہ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، میرے آقا فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے سب سے بہترین آدمی وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسرے کو سکھائے. بے شک بے شک. سب سے بہترین آدمی وہ ہے قرآن کو سیکھے اور دوسرے کو سکھائے. آج نوجوانوں کے اندر ایک بڑی تعداد مجھے دیکھنے کو ملتی ہے، ان کو چھوٹی چھوٹی صورتیں بھی نہیں معلوم، قرآن دیکھ کر کے پڑھنا بھی نہیں آتا. بچپن میں ہمارے ماں باپ نے ہم کو سینے سے لگا کر کے قرآن مدرسہ بھیجنے کی عادت ڈالی تھی، اور جب اسکول جاتے تھے تو بستہ پیچھے لگا کے جاتے تھے. پتا ہوگا اسکول جاتے ہیں تو بستہ پیچھے رکھ کے جاتے ہیں، اور قرآن پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو سینے سے لگا کے جاتے ہیں. یہ ہمیشہ سے ایک ریت رواج چلا، بزرگوں کا ڈالا ہوا کہ بیٹا قرآن ہمیشہ آگے ہوگا. لیکن شعور آنے کے بعد تم نے قرآن کو پیچھے ڈال دیا، پیچھے کو آگے کر دیا. کوئی علم ایسا نہیں جو قرآن میں موجود نہیں، کوئی علم ایسا نہیں. وَلَا رَطَبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. میرا مولا فرماتا ہے کوئی خشکی اور تری کی بات ایسی نہیں جو ہم نے قرآن میں نہ بیان کی. وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ. رب فرماتا ہے ہم نے قرآن میں ہر چیز کا واضح بیان اتارا ہے تم پر. اور سیدنا عبداللہ ابن عباس مفسرین کے سردار، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں لو ضاع لی عقال بعیر لوجدته فی کتاب اللہ. کہتے ہیں اگر میرے اونٹ کی نکیل کی رسی بھی گم ہو جائے میں اس کو کتاب اللہ قرآن میں ڈھونڈ لوں گا. کیا بات، واہ 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 واہ. میں اس کو قرآن میں ڈھونڈ لوں گا. ان کے پاس علوم قرآن تھے. اور آپ کیا سمجھتے ہیں قرآن میں کیا نہیں ہے؟ سائنس کی وہ ایجادات کو اگر آپ لے کر کے بیٹھے، میں نے اپنا پورا بیان ریکارڈ کیا ہے 2 سال قبل ہی. یہاں وقت کی قلت ہے، میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں 16ویں صدی کے بعد یا 18ویں صدی کے بعد سائنس کی ترقیات نے اپنا پیر جمانا شروع کیا ہے اس روئے زمین پر. جبکہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلے ہوئے کلمات جو قرآن میں موجود ہیں اٹھاؤ اور میں بتاتا ہوں ہر چیز کا علم قرآن میں موجود ہے. جب کوئی سونوگرافی کا انتظام نہیں تھا، نہ سی ٹی سکین ہو سکتا تھا، نہ ایکس رے کا کوئی علم کسی کے پاس تھا، اس وقت قرآن کہہ رہا ہے ایمبریالوجی کے بارے میں. ایمبریالوجی کیا ہے؟ بچہ پیدا ہونے کی جو اس کے نشو نما کی جو مدت ہوتی ہے، کس طرح پیٹ میں بچے کی تخلیق ہوتی ہے. قرآن میں مولا فرماتا ہے ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقين. مولا فرماتا ہے ہم نے نطفے سے علقہ بنایا. نطفہ کیا ہے؟ سپم کا وہ ایک قطرہ جو مرد کے ذریعے سے عورت کے رحم میں جاتا ہے، اس کے بچے کی تھیلی میں جاتا ہے، ایک نطفہ، ایک بوند، جس کو نطفہ کہا گیا ہے. مولا فرماتا ہے ہم نے نطفے سے علقہ بنایا. علقہ کس کو کہتے ہیں؟ سائنس میں پڑھنے والے اگر اسٹوڈنٹس ہوں تو سمجھ جائیں. اگر کوئی میڈیکل سائنس کا کوئی اسٹوڈنٹ ہے تو اسے معلوم ہونا چاہیے ایمبریالوجی میں چپچپا ہوا چنگم جو ہوتا ہے اس کو علقہ کہتے ہیں عربی میں. اور آج سائنس یہ کہتی ہے کہ پہلے باپ کے نطفے کے ایک قطرے سے ایک چھوٹا سا خون کا ٹکڑا بنتا ہے جو چپچپا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد ایک گوشت کا ٹکڑا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد اس میں ہڈیاں بنتی ہیں، پھر اس کے بعد اس پر چمڑیاں آتی ہیں، پھر اس کے بعد اس کی آنکھیں ساری چیزیں بن جاتی ہیں. یہ پروسیس ہے 9 مہینے ماں کے پیٹ میں، اور ہر ایک کے ویکس گنے ہوئے ہیں. فرسٹ ویک میں کیا ہوتا ہے، سیکنڈ ویک میں کیا ہوتا ہے، تھرڈ ویک میں کیا ہوتا ہے. ایمبریالوجی کا پورا علم ہے. سائنس آج 21ویں صدی میں اس ایمبریالوجی کو تمہارے سامنے لا رہی ہے. عربوں کے اس دور کی بات کر رہا ہوں جہاں لوگوں کو گھر بنانے کا علم نہیں تھا اور قرآن ماں کے پیٹ میں پیدا ہونے والے بچے کی تخلیقات بیان کر رہا ہے.
نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان قرآن مقدس، فیضان شیخ المشائخ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ واہ واہ، مشہور سائنسدان ہے فرینک پریس نام سے، جس نے یہ تھیوری دنیا کو بتائی کہ ارضیات زمین کے اندر جو وسعت ہو رہی ہے، اور اس کے بعد اس نے کہا تھا، فرینک پریس نام کا انگریز مورخ اور انگریز سائنسدان نے کہتا ہے زمین جو ہے پانی کے اوپر ہے، اور ایسے ہی پانی کے اوپر کوئی چادر بچھا دی جائے تو کبھی چادر ادھر ہو سکتی کبھی ادھر ہو سکتی ہے۔ اس چادر کو مضبوط رکھنے کے لیے اس پر پہاڑوں کا ہونا بہت ضروری ہے۔ یہ 19ویں صدی میں فرینک پریس کہہ رہا ہے، اور میرا مولا قرآن میں فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا، ہم نے پہاڑوں کو میخ بنا کر کے زمین پر گاڑا، کیا بات، واہ واہ، بے شک بے کہ شک۔ زمین کو ہلنے نہیں دیتے پہاڑ۔ ارضیات کا علم، آسٹرونومی کے بارے میں، آسٹرولوجی کے بارے میں قرآن میں موجود علوم آپ پڑھو، زولوجی کے بارے میں، جانوروں کے علوم کے بارے میں قرآن میں پڑھو۔ رب تعالیٰ پرندوں کے ان اشکال کے بارے میں بیان فرما رہا ہے، یہ جھنڈ کے جھنڈ جاتے ہیں، جماعت کی جماعت ہوتی ہیں۔ چونٹیوں کے بارے میں پوری سورہ موجود ہے، ان کے کھانا تقسیم کرنے کا طریقہ کیا ہے، ان کے ایک دوسرے کو پکارنے کا طریقہ کیا ہے، ان میں جب ایک چونٹی مر جاتی ہے تو اس کو دفنانے کا طریقہ کیا ہے۔ یہ کون بیان کر رہا ہے؟ یہ قرآن بیان کر رہا ہے، قرآن پاک بیان کر رہا ہے۔ جب ترقیات اس قدر آگے آ گئی کہ مشینوں کے سہارے سے آج ذرے کو دیکھا جاتا ہے، پرکھا جاتا ہے، اور پھر دنیا کو بتایا جاتا ہے یہ ہماری تحقیق ہے، اور قرآن اس زمانے میں بیان کر رہا ہے۔ میرے عزیزو ایک بات بتاتا ہوں، 18ویں پارے میں سورہ نور میں ایک آیت آئی ہے، اس آیت کے بارے میں بتاتا ہوں بعد میں، لیکن 18ویں صدی میں ایک سائنسدان جو امریکہ کی سفر پر تھا، اس نے اٹلانٹک اوشین میں ایک جگہ ایسی دیکھی جہاں پر اتنا اندھیرا ہے کہ ہاتھ نکالو تو بھی نظر نہیں آئے، سورج کی روشنی بھی نہیں پڑتی۔ واپس آ کر کے اس نے کہا میں نے ایک ایسی جگہ دریافت کی ہے جہاں سورج کی روشنی ہی نہیں پڑتی اور اپنی آنکھوں کو کچھ نظر نہیں آتا۔ اگر ہاتھ نکال کر کے دیکھو، سمندر کے بیچوں بیچ اٹلانٹک اوشین، یہ کوئی تالاب کا نام نہیں ہے، یہ لمبا سفر طے کر کے کوئی ایک جگہ کو ڈھونڈ لیا ایک سائنسدان، اور آ کر کے دنیا کو بتا رہا ہے میں نے ایک ایسی جگہ معلوم کی جہاں پر گھپ اندھیرا ہوتا ہے، ہاتھ بھی نظر نہیں آتا۔ جب وہ آ کر کے بتاتا ہے، ایک عالم ربانی نے قرآن کی آیت پڑھی، مولا قرآن میں فرماتا ہے اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا ومن لم یجعل اللہ لہ نورا فما لہ من نور۔ قرآن میں اللہ فرماتا ظلمات بعضها فوق بعض، ایک جگہ ہم نے ایسی بنائی ہے جہاں اندھیریوں پر اندھیریاں ہیں، جہاں ہاتھ بھی نکالو گے تو ہاتھ نظر نہیں آئے گا۔ قرآن میں 1400 سال پہلے یہ جب بات آئی، اس سائنسدان کو بتایا گیا، یہ تو اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے۔ اب اور تعجب کی بات کیا ہے سنو، وہ آیا سائنٹسٹ، کہا یہ کس کی بیان کی ہوئی کتاب ہے؟ کہا محمد رسول اللہ کی، مکہ میں پیدا ہوئے، مدینے میں زندگی گزاری، آخر دن کی۔ اس نے کہا میں ان کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں، ہو سکتا ہے وہ سمندروں کے بہت بڑے ماہر تھے، وہ سمندری علوم کے بارے میں بہت کچھ جانتے تھے، انہوں نے زندگی کا بہت سارا حصہ سمندروں کے سفر میں گزارا ہوگا، اس زمانے میں ان کو اٹلانٹک اوشین میں موجود یہ اندھیرا کیسے پتا چلا؟ تعجب کی بات ہے، حیرت کی بات ہے۔ جب اس سائنسدان سے کہا گیا اے عزیز، حقیقی بات تو یہ ہے کہ پوری 63 سالہ زندگی میں میرے آقا ایک بار بھی سمندر کے پاس نہیں گئے، ایک بار بھی اتفاق نہیں ہوا۔ تب وہ کہتا ہے جو بندہ کبھی سمندر کے سفر پر گیا ہی نہیں اور وہ اٹلانٹک اوشین میں موجود اندھیریوں کی بات کرتا ہے تو پھر یہ اپنے پیٹ سے نہیں، یہ اللہ کی بات کر رہا، کیا بات، بے شک بے یہ شک خالق سمندر کی بات کر رہا بے ہے شک۔ جس نے وہ اندھیریاں پیدا کی۔ میرے عزیزوں، آپ سے میرا خطاب اس لیے ہے کہ جو ذخیرے اللہ تعالیٰ نے ہماری کتاب مقدس میں رکھے ہیں، اس کو حل کرتے کرتے لوگوں کے بال سفید ہو گئے، اور تم تو اخلاق سیکھنے کے لیے ایسے لوگوں کے پاس جاتے ہو جن کو پیشاب کرنے کا طریقہ نہیں معلوم۔ کیا بات، بے شک۔ قرآن کے علوم کیا کم ہے تمہارے پاس؟ اب میں آتا ہوں، یہ تو سائنسی باتیں ہو گئی،
मैथमेटिक्स तो पूरा कुरान में इतना है, बयान करते करते मैं सुबह कर डालूं। कुरान पाक के अददी एजाजात, कुरान पाक के हिसाब, रियाजी, मैथमेटिक्स के फंडे, बहुत कुछ है। फिजिक्स के बारे में है, ज्योग्राफी के बारे में है, अलजिब्रा के बारे में है, साइंस के बारे में है। ये तमाम उलूम तो एक मिसाल के तौर पर मैं आपके सामने रख रहा हूं, लेकिन अफसोस मैं उस कौम से बात कर रहा हूं जिस कौम ने कुरान को छूना भी बंद कर दिया है। जाकर के देखें, आज ही जाकर के देखें, घरों के अंदर तुम्हारे टीवी, फ्रिज और वॉशिंग मशीन तो धूल से साफ होंगे, रोजाना साफ करते होंगे, कुरान को हफ्ते हो गए कभी छुआ भी नहीं। गर्द जमी हुई, धूल लगी हुई है। कुरान के साथ ये नाइंसाफी बंद कर दो, कुरान के साथ ये दोहरा मेयार बंद करो। आपको पता है क़यामत के दिन मेरे आका फरमाते हैं, जो दो चीजें जिसकी हिमायत में आ गई उसको जन्नत में जाने से कोई नहीं रोकेगा, और दो चीजें जिसके खिलाफ खड़ी हो गई फिर उसको दोज़ख में जाने से भी कोई नहीं रोक सकता। हुजूर से पूछा गया वो दो चीजें क्या हैं? हुजूर फरमाते हैं, जिसकी हिमायत में रमजान और कुरान खड़े हो गए उसका जन्नत में जाना तय हो जाता है। क्या बात, वाह वाह। और जिसके खिलाफ खड़े हो गए रमजान और कुरान, हुजूर फरमाते हैं फिर उसका दोज़ख में जाना तय हो जाता है। अल्लाहु अकबर। अल्लाह के रसूल, दानाए ग़ुयूब, कायनात के सरदार मेरे आका दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा जअलिल कुरान हुज्जतन लना ला हुज्जतन अलैना। ये मेरे नबी की दुआ है। आप तवज्जो करें, हुजूर जब ये दुआ कर रहे हैं, ऐ अल्लाह कुरान को क़यामत के दिन मेरा हिमायती बना, मेरे खिलाफ ना बना। क्या बात, वाह। साहिब कुरान खुद कह रहे हैं, क़यामत के दिन इसको हमारे खिलाफ ना खड़ा कर, कुरान को हमारा हिमायती बना। ऐ लोगों, हम कौन सी जिंदगी गुजार रहे आज? बहुत दूर हम आ चुके हैं, बहुत दूर हम आ चुके हैं। आज कुरान की तालीम को भी इतना सस्ता समझा जाता है, इतना सस्ता कि आपके पास अगर बच्चे के पास टाइम हुआ तो मदरसा भेजो, नहीं तो छोड़ो जाने। मदरसों में आने वाले वो बच्चे जिनकी नाक बह रही हो, कपड़े ढंग के ना हो, कारी साहब और हाफिज साहब खुद ही उसको साफ भी करें, खुद ही पढ़ा करके भी भेजे। क्या तुम अपने वक्त की मशहूर कॉन्वेंट स्कूल में भी इसी तरह अपने बच्चों को भेजते हो? वहां पर गैर हाजिरी से कितना डरते हो, अपनी छुट्टियां तर्क कर देते हो, रिश्तेदारों से मिलना बंद कर देते हो। नहीं, बच्चे की स्कूल छूट सकती है, लेकिन कुरान के साथ कैसा दोहरा सलूक है, कुरान के साथ कैसा मेयार है। आपको मैं बताता हूं, इमाम हमारे सिराजुल उम्मा इमाम आजम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने बेटे को जिस कारी कुरान के पास पढ़ने के लिए भेजा करते थे, कारी साहब ने इमाम आजम के बच्चे को पूरा कुरान पढ़ा दिया। नाजरा कुरान की बात कर रहा हूं। जब पूरा कुरान बच्चे ने पढ़ लिया तो इमाम आजम अबू हनीफा को ये मुबारकबादी दी गई कि आपका बच्चा पूरा कुरान पढ़ चुका है हाफिज साहब के पास। तो हाँ, इमाम आजम बड़े ताजिर थे अपने जमाने के। उन्होंने क्या किया, उस कारी साहब को 4 लाख दिरहम नजराने में भेजा। सुभान अल्लाह। कितना? 4 लाख दिरहम चांदी के सिक्के होते थे। इमाम आजम अबू हनीफा ने जैसे ही कारी साहब के पास जो कुरान पढ़ाए थे ये नजराना भेजा, उनके पास ये नजराना पहुंचा। 4 लाख तो छोड़ो, आज के जमाने में 4000 भी किसी को देता नहीं। हाफिज कुरान अगर किसी बच्चे को पढ़ाया है, और मैं मांग भी नहीं रहा हूं कौम से, इमाम आजम की बात बता रहा हूं। जब नजराना कारी साहब को पहुंचा, उन्होंने देखा 4 लाख दिरहम मेरे पास आए, इतनी बड़ी रकम, बच्चे को खाली कुरान ही पढ़ाया था। दौड़े दौड़े वापस इमाम आजम अबू हनीफा के दौलत कदे पर आ गए। घर पर आए, कहा हुजूर आपसे मैं ये पूछना चाहता हूं कि गलती से तो ये रकम मेरे पास नहीं आ गई, ये किस लिए दी गई है? कहा कि ये तो आपने कुरान बच्चे को पढ़ाया, मैंने हदियतन भेजा है। कहा हुजूर सिर्फ नाजरा कुरान ही तो पढ़ाया, इतनी बड़ी रकम? इमाम आजम अबू हनीफा ने कहा कारी साहब आज चले जाओ, और अपने बेटे को बुलाया, इधर आ बेटा, कल से इस हाफिज के पास पढ़ने के लिए तू हरगिज नहीं जाएगा, कल से इसके पास तू इल्म हासिल करने नहीं जाएगा। बच्चे ने पूछा हुजूर क्या हो गया? कहा जो बंदा
میرے 4 لاکھ درہم کو قرآن سے بڑا سمجھتا ہے، میں اس کے پاس اپنے بیٹے کو نہیں پڑھا سکتا۔ کیا بات، واہ واہ، میں نے تو قرآن کا ایک حرف کی قیمت نہیں ادا کی، اس نے قرآن کے اوپر میری رقم کو سمجھ لیا۔ آج ہم نے قرآن کو کہاں سمجھ لیا ہے؟ وہ امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں جو قرآن سے زیادہ مال کو اہمیت دیتا ہے اس کے پاس بچوں کو پڑھاؤ بھی مت، نہ پڑھاؤ۔ عزیزان گرامی وقار، ہمارا یہ دوہرا سلوک، ہمارا یہ دوہرا معیار قرآن کے ساتھ جو ہماری ناانصافی ہے ہمیں اخلاقی پستی میں لا کر کھڑا کر چکی ہے، اخلاقی پستی میں لا کر کھڑا کر چکی ہے۔ ارے ہم دیکھ رہے ہیں ایرا غیرہ نتو کھیرا ہمیں سکھانے آ رہا ہے، پڑھانے آ رہا ہے کہ تمہیں ڈیولپمنٹ کے بہت ساری چیزیں بتائی جاتی ہیں کہ تمہاری پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کیا ہوتی ہے۔ علی گڑھ والے تو نوجوان بہت سارے جو اسٹوڈنٹس ہیں جانتے ہوں، بی اے کر لیا، ایم اے کر لیا، بی کام کر لیا یا کچھ بھی کر لیا، ڈگری حاصل کر لیا۔ بڑی بڑی کمپنیاں آج پوچھتی ہیں کہ اس کے پاس پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہے یا نہیں۔ یہ کیا ہے پرسنالٹی ڈیولپمنٹ؟ کچھ بڑے بڑے شہروں کے نوجوان ہمارے پاس آئے تھے، کہا ہم کورس کر رہے ہیں۔ کہا میں نے پوچھا اس میں ہوتا کیا ہے؟ کہا اس میں سکھایا جاتا ہے بیٹھنا کیسا ہے، لوگوں سے ملنا کیسے ہے، کھانے کے لیے بیٹھیں تو چمچ کہاں رکھنا ہے، برتن کہاں رکھنا ہے، لوگوں سے ہینڈ شیک کیسے کرنا ہے، یہ ساری چیزیں سکھائی جاتی ہیں۔ میں نوجوانوں سے پوچھا کہ اچھا کتنے مہینے کا؟ کہا کہیں 6 مہینے کا، کہیں سال بھر کا۔ کہا افسوس ہے اس قوم پر جس کا رسول آیا تھا یہ کہتے ہوئے بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں سب سے بلند اخلاق سکھانے کے لیے دنیا میں آیا ہوں۔ اس رسول کی امت آج ایسے لوگوں کے پاس اخلاق سیکھنے جا رہی ہے جس کو حلال و حرام کی تمیز نہیں، جس کو کھڑے ہو کر پیشاب کرنے میں فخر لگتا ہو، اس کے پاس تو یہ اخلاق سیکھنے جا رہے ہیں، پرسنالٹی ڈیولپمنٹ سیکھنے جا رہے ہیں۔ اور میں تمہیں بتاتا ہوں قرآنی اخلاق کیا ہیں۔ مولا کریم نے اپنے حبیب کو جو بیان کیا ہے، سورہ لقمان اٹھاؤ، باپ اپنے بیٹے کو نصیحت کیا کیا کرتا ہے، اگر 3 آیتیں بھی پڑھ لو تمہاری زندگی سدھر جائے گی۔ لقمان حکیم اپنے بیٹے سے کہتے ہیں یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہ عن المنکر واصبر علی ما اصابک، اے بیٹا نماز پڑھا کر، برائیوں سے بچا کر، اچھائیوں کی بات کر، جو مصیبت آئے اس پر صبر کر۔ یہ صرف جملے نہیں ہیں، یہ جملے نہیں ہیں۔ لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو جو ڈرایا تھا، قرآن کہتا ہے یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماء او فی الارض یأتی بها اللہ۔ آج ہر باپ کو چاہیے کہ یہ نصیحت اپنے بیٹے کو کرے، ہر باپ اپنے بچے کو یہ بات بتائے، سنو کیا لقمان کہتے ہیں بیٹا برائی اگر تو نے کر لیا، یہ مت سمجھنا کہ میں رات کے اندھیرے میں چھپ کر لیا۔ آج تمہارے ہاتھ میں موبائل گناہوں کا اڈا بن کر کے آیا ہے، صرف ایک ٹچ سکرین پر ساری دنیا تمہارے سامنے ننگی ناچتی ہوئی نظر آتی۔ کتنے نوجوانوں نے اپنے اخلاق کا قتل کر لیا ہے، ان کی آنکھیں حیا سے ناپاک ہو گئی ہیں۔ کتنے لوگوں نے اپنا نور ایمان بیچ دیا موبائل کی سکرین پر چلنے والی ان بے حیا تصویروں پر۔ کتنے تو فریفتہ ہو گئے، کتنے جوانی برباد کر چکے۔ تم کیا سمجھتے ہو؟ میرے عزیزو ایک جوان نے مجھے بتایا تھا، رات کے وقت میں تنہا موبائل لے کر بیٹھا تھا، اچانک پردہ ہلا تو ڈر لگا، جلدی سے اسکرین آف کیا بیٹھا۔ مجھے لگا ماں آئی ہوگی، باپ آیا ہو، کوئی آیا ہوگا، لیکن کوئی نہیں۔ پردہ ہلا، ایک بلی آئی تھی، اس سے بھی ڈر لگ گیا۔ میں نے کہا پردے کے ہلنے سے اتنا ڈر ہے کہ کوئی آ جائے، تیرا ایمان کہاں گیا؟ وہ مولا کہتا ہے یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، وہ رب تمہارے دلوں میں گزرنے والے حالات کو بھی دیکھ رہا ہے، بے شک تمہاری آنکھوں کی خیانت کو بھی وہ دیکھ رہا ہے۔ جب تمہارا یقین ہی ختم ہو گیا تو کیا کرو گے؟ اسی لیے عربی کا مشہور مقولہ ہے اذا لم تستحی فافعل ما شئت واصنع ما شئت، جب تمہارے اندر سے حیا نکل جائے تو جو چاہے کرو، جو چاہے کر لو۔ آج لقمان حکیم کی وہ بات میں پیش کر رہا تھا، آیت مکمل کرتا ہوں۔ باپ اپنے بیٹے سے کہتا ہے اگر برائی کر لیا تو نے، اگر بے حیائی ہو گئی، یہ مت سمجھ کے بہت چھپ کر کے کیا۔ آج سے 4000 سال پہلے لقمان حکیم کہہ رہے ہیں اپنے بیٹے سے اگر برائی تو آسمانوں میں جا کر کرے گا،
یا پہاڑ کے اندر گھس کر کرے یا زمین کے اندر جا کر کرے، کہیں پر بھی کر لے، جبکہ یہ تینوں چیزیں ان کے زمانے میں نہیں تھی۔ نہ پہاڑوں کے اندر جا کر کے کرنے کا تصور، نہ زمینوں کے اندر جانے کا، نہ آسمانوں میں اڑنے کا تصور، یہ سب آج کے دور میں ممکن ہے۔ اور لقمان حکیم کہتے ہیں اگر تو ان سب جگہوں پر جا کر کہیں پر بھی کرے گا، یأتی بہ اللہ، اللہ وہ تیرے سامنے لے کے آئے گا۔ بے شک بے شک۔ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ تم اگر رائی کے دانے کے برابر بھی نیکی کرو اللہ وہ تمہیں دکھائے گا، رائی کے دانے کے برابر بھی برائی کرو اللہ تمہیں دکھائے گا۔ اخلاق سیکھنے کے لیے دوسری جگہ جاتے ہو، اگر یہ فارمولہ کسی کو یاد ہو جائے، میں کہتا ہوں سارے سی سی ٹی وی کیمرے بند ہو جائیں، اس بندے کو کوئی بہکا نہیں سکتا جس کے دل میں صرف اتنا خیال ہے کہ میرا مولا مجھے دیکھ رہا ہے، بے شک بے شک۔ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ اس کی نگرانی کے لیے کسی کیمرے کی ضرورت نہیں، کسی سی سی ٹی وی کی ضرورت نہیں۔ عزیزان گرامی وقار، بچوں کے دلوں میں اخلاق بعد میں آئیں گے، اللہ کا خوف ان کے دل میں ڈالو، اللہ دیکھ رہا ہے، ایک دن تمہیں حاصل ہونا ہے، سب لایا جائے گا، سب لایا جائے گا، جو کچھ کیا تھا، جو کچھ کہا تھا، سب لایا جائے گا۔ لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو اخلاق سکھایا، کیا سکھایا؟ وَقْصِدْ فِي مَشِيكَ وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ۔ چلنا ہو تو میانہ انداز میں چلو، ایسے نہیں کہ اکڑ کر چلنا ہے یا جھک کر چلنا ہے، اعتدال کے ساتھ چلو اور آواز کو نرم رکھا کرو۔ بے شک۔ قرآن کہتا ہے سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہے۔ لوگ آج چلاتے ہیں ایک دوسرے کو، ٹھٹے مارتے رہتے ہیں، یہ محفلوں کے آداب بھی نہیں، نہ ہی تمہارے اخلاق ہیں۔ اسی لیے شیخ سعدی نے فرمایا ہے تا مرد سخن نہ گفتہ باشد عیب و ہنرش نہ ہفتہ باشد۔ جب تک آدمی بات نہیں کرتا اس کی اچھائیاں بھی معلوم نہیں ہوتی، اس کی برائیاں بھی نہیں معلوم ہوتی۔ بے شک بے شک۔ جب بات کرتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے اس کے اخلاق کیسے ہیں، بات کرتا ہے تو سمجھ میں آ جاتا ہے کون سی کیٹیگری کا ہے۔ اسی لیے اپنی زبان کو ایسی رکھو کہ دنیا تمہیں اعلیٰ نسل کا سمجھ سکے۔ بات کرو تو تمیز کے ساتھ، چیخ پکار کرنا، ایک دوسرے کو اس طرح سے بات کرنا نوجوانوں میں آج عام ہو گیا۔ قرآن کہتا ہے اپنی آوازوں کو پست کرو۔ ایک اور بات رب فرماتا ہے وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، لوگوں کو سے منہ موڑ کر کے بات مت کرنا۔ سامنے تمہارے کوئی کھڑا ہے اور تم ادھر گھوم کر کے بات کر رہے ہو، یہ آج فیشن ہو گیا ہے، پیچھے پلٹ کر کے بات کرنا، ادھر دیکھ کر کے اس کو بات کرنا۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں فیشن ہے، میرا مولا فرما رہا ہے یہ اخلاق سے گری ہوئی حالت ہے۔ جب بات کرو تو آمنے سامنے، لوگوں سے منہ ٹیڑھا کر کے بات نہ کرنا، یہ اخلاق کون سکھا رہا ہے؟ یہ قرآن عظیم ہے۔ تم پرسنالٹی ڈیولپمنٹ سیکھنے کی بات کر رہے ہو، تعلیمات اسلام کو چھوڑ کر کیا پرسنالٹی ڈیولپمنٹ حاصل کر پاؤ؟ تمہارے پاس سب کچھ ہے لیکن سیکھنا نہیں چاہتے۔ آج تک نوجوانوں میں سے مجھے کوئی ملا نہیں اس طرح سے کہ لوگ آتے ہیں مفتی صاحب بیوی کو 2 طلاق دے دیا، 3 طلاق دے دیا، اب کیا کرنا ہے، عدت کیسے گزارنا ہے؟ یا زیادہ سے زیادہ دارالفتہ میں آتے ہیں مفتیان اکرام ہوں گے، جھگڑے کے مسائل لے کر کے آتے ہیں، باپ مر گئے، اس کو کتنا ملنا ہے، اس کو کتنا ملنا ہے۔ ارے زندگی گزر گئی، کبھی آ کر کے یہ کیوں نہیں پوچھا میرے گھر میں منگنی ہو رہی ہے، شادی ہو رہی ہے، یہ بتائیں میرے مصطفیٰ نے کیسے شادی کی؟ کیا بات ہے، کیا بات، بے شک۔ یہ کیوں نہیں پوچھا؟ میں بیمار ہو گیا ہوں، مجھے بتائیں رسول اللہ نے بیماری کے عالم میں کیا کہنے کا حکم دیا؟ کیا بات، اگر طلب ہو میرے نبی کے پیچھے چلنے کی تو بندہ ڈھونڈ ڈھونڈ کر چلے گا، بے شک ڈھونڈ ڈھونڈ کر چلے گا۔ بے شک۔ حضرت امام ابو یوسف کے بارے میں اور بعض نے امام احمد بن حنبل کے بارے میں کہا کہ آپ نے کلنگڑ کھانے کا بہت شوق تھا، تربوز، آپ تربوز کہتے ہیں؟ ہاں، ہمارے ہاں ممبئی میں اس کو کلنگڑ کہتے ہیں۔ اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ سنت بھی ہے، مجھے روایت ملی ہے کہ حضور نے بھی کھایا لیکن زندگی بھر کھائے نہیں۔ مریدین نے پوچھا کہ حضور جب سنت بھی ہے اور آپ کو شوق بھی ہے، کھاتے کیوں نہیں؟ کہتے ہیں اب تک میں وہ طریقہ ڈھونڈ رہا ہوں کہ میرے نبی نے کتنے ٹکڑے کر کے کھائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، واہ واہ۔ مجھے وہ طریقہ چاہیے۔ حضور کے پیچھے چلنے والا ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے عمل کرتا ہے۔ اور آج ہم نے زندگیاں ایسی بنائی ہوئی ہیں
کہ لگتا ہے دارالفتہ مفتی اور علماء صرف طلاق کے لیے ہیں، یہ عدت کے مسئلے پوچھنے کے لیے، وراثت کے مسئلے پوچھنے کے لیے۔ ارے ہمیں بھی کام دو، ہم ڈھونڈ ڈھونڈ کر تمہیں بتائیں میرے نبی چلتے کیسے تھے، میرے نبی بات کیسے کرتے تھے، لوگوں سے مصافحہ کیسے کرتے تھے، لوگوں کے سامنے آتے تو کپڑے کیسے پہنتے تھے، میرے نبی کی نمازیں کیسی تھی، حضور جب دسترخوان پر بیٹھتے کہاں سے شروع کرتے کہاں سے ختم کرتے۔ اس کام پر بھی تو علماء کو لگایا کرتے تاکہ تمہیں پتہ چلتا مجھے کہیں اور سے اخلاق سیکھنے کی ضرورت نہیں، دنیا کے سارے اخلاق میرے نبی کے قدموں میں موجود ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان خانقاہ برکات، فیضان خانقاہ برکات، شیر رضا، شیر رضا، فیضان شیخ المشائخ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ واہ واہ، درس قرآن کو اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا، یہ زمانے نے زمانہ نہ دکھایا ہوتا۔ ایکو بند کر دو، ایکو۔ قرآن پاک کے سلسلے میں مجھے بیان کرنے کا حکم دیا گیا، بس میں وہی باتیں کر رہا ہوں۔ میں آپ کو اپنے موضوع سے جو متعلق ہے وہ باتیں عرض کرتا ہوں۔ قرآن کیا تمیز سکھاتا ہے۔ آج گھر گھر کے اندر جو ایک بہت بڑی بلا آئی ہوئی ہے، ہر تیسرا چوتھا گھر یہ شکایت لے کر کے آتا ہے بیٹا ہاتھ سے نکل گیا، بیٹی ہاتھ سے نکل گئی۔ ماں باپ اس بات کے لیے روز پریشان ہیں، بیٹا ہاتھ میں نہیں آتا، بیٹی ہاتھ میں نہیں آتی۔ جہاں یہ جوان ہوئے 10ویں پاس کیا، یہ منہ دکھاتے ہیں ہم کو، آنکھ پھراتے ہیں ہم کو۔ فرما بردار بچوں کی کمی بہت کم ہو گئی۔ غلطی ان بچوں کی نہیں، ان ماں باپ کی بھی ہے۔ تم نے ان کی تربیت تو کھلونوں سے کی ہے، ان کی تربیت میں تو تم چاہتے تھے کہ ہر سنڈے ان کو پکنک پر لے جائیں، بچہ خوش ہو جائے گا، ان کو گھمائیں گے پھرائیں گے، جو بچہ مانگے گا سب لا کر دیں گے۔ ارے یہ 14 سال کا نہیں ہوا، ہاتھ میں موبائل بھی پکڑا دیا، سب کچھ کر دیا بچے کے لیے، اور اب باپ یہ سوچتا ہے یہ 16 سال کا ہو جائے تو میری بات ماننا چاہیے۔ ایک بات یاد رکھو، زمین میں ادرک بو کر کے گنا آنے کی امید مت رکھنا، بے شک بے شک۔ جو بوتے ہو وہی فصل آتی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا علموا اولادکم 3 خصال، حب نبیکم وحب اہل بیتہ وتلاوت القرآن الکریم۔ میرے آقا کی حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں اپنی اولاد کو سب سے پہلے 3 باتیں سکھاؤ، 3 باتیں سکھاؤ۔ کیا ہے؟ نمبر 1 اپنے نبی کی محبت سکھاؤ۔ بے شک، سبحان اللہ۔ کیا ہوگا اس سے؟ تم جس بات کے لیے آج پریشان ہو نا، 16 سال کے بعد میرا بچہ میرا فرمان بردار بنے، یاد رکھو تم اگر اس بچے کو نبی کی محبت ڈالو، 16 سال نہیں تمہارا بیٹا 60 سال کا ہوگا تب بھی سر جھکا کر تمہارے ساتھ کھڑا رہے۔ کیا بات، بے شک بے شک۔ تم اس کے دل میں اللہ رسول کی محبت ڈالو، اللہ تمہاری محبت اس کے دل میں ڈالے۔ بے شک بے شک۔ یہ ریٹن دیا جاتا ہے۔ نمبر 1 اپنے نبی کی محبت، نمبر 2 رسول پاک کے اہل بیت کی محبت۔ میرے آقا فرماتے ہیں بچوں کو سکھاؤ، تیسری چیز قرآن کی تلاوت۔ یہ 3 چیزیں سکھاؤ سب سے پہلے بچوں کو، لیکن ان 3 چیزوں سے تو ہم بچوں کو چھوڑ ہی چکے۔ سب سے پہلی چیز جو سکھانی تھی وہ اپنے نبی کی محبت۔ عزیزان گرامی وقار، آج گھر گھر کے اندر یہ جو مصیبتیں آئی ہیں، ماں باپ کی نہیں سنتا۔ ماں باپ اگر جوان لوگ ابھی شادی کر رہے تو ابھی سے طے کر لو بچہ ہوگا، یہ خواب نہیں دیکھیں گے پہلے اس کو کیا بنانا ہے۔ تم اگر اللہ اور اس کے رسول کی محبت ڈالنے کی خواب لے کر اس بچے کی تربیت کرو، انشاءاللہ وہ ڈاکٹر بھی بنے گا، انجینئر بھی بنے گا، پروفیسر بھی بنے گا، لیکن ساتھ میں عاشق رسول بھی بنے گا۔ سبحان اللہ، سبحان۔ اور جہاں یہ دولت لے کر کے کھڑا ہوگا، عشق رسول کی دولت لے کر کھڑا ہوگا، اور پروفیسر بھی ہو جائے، ڈاکٹر بھی ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے۔ دیکھو مشائخ مارہا جن کے والدین نے ان کی تربیت کی، ان کو دنیاوی علوم کا ماہر تو بنایا ہے، لیکن آج تک آپ نے دیکھا کالج میں پڑھانے والا پروفیسر لاکھوں مریدین کی دستگیری بھی کر رہا ہو اور ان کی شریعت و طریقت کو بیان بھی کرتا ہو۔ بے شک۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان احسن العلماء، فیضان احسن العلماء، تعلیم نعرہ اسلام تکبیر۔ کانفرنس کے لیے، واہ واہ واہ۔ تعلیمات اسلام کے لیے یہ گھرانہ آئیڈیل ہے۔ میں مبالغہ آرائی نہیں کر رہا ہوں، مبالغہ آرائی نہیں کر رہا ہوں۔ جہاں پر ایک بیٹے کو
बाप ने वक्त का एक बड़ा प्रोफेसर बनाया तुम्हारे इसी शहर का, क्या बात, दूसरा बेटा अगर इनकम टैक्स का चीफ बन चुका हो, क्या बात, बेशक, तीसरा अगर पुलिस की डिपार्टमेंट में डीआईजी या बड़े ओहदे पर पहुंचा हो। बेशक। लेकिन हमने हर एक को देखा, चाहे ये दुनिया के किसी मकाम पर जाएं, जब ये अपने असलाफ की बारगाह में आते हैं तो सर झुकाए हुए शरीयत के तरीकत के संगम नजर आते। क्या बात, बेशक बेशक क्यों? बेशक, इसलिए कि इनकी तरबियत सिर्फ और सिर्फ ट्यूशन के बहाने नहीं छोड़ दी गई थी, क्या कहने, लोगों की गोद में डालकर। जैसे आज लोगों को लगता है बच्चे को पढ़ाने के लिए महंगी स्कूल दे दो, अच्छी से अच्छी स्कूल, और बच्चा आए तो शाम में ट्यूशन के लिए किसी टीचर या प्रोफेसर को दे दो। बच्चा तुम्हारी गोद में आया ही नहीं। संडे संडे तो बाप से बच्चे की मुलाकात होती है, और वो भी पिकनिक के नाम पे होती है। क्या कहने, ये हालात जब बच्चों के साथ तरबियत के होंगे तो ये बच्चे जिनसे तरबियत हासिल की है उनके नक्शे कदम पर चलेंगे। लेकिन तुम अगर शरीयत का ट्रांसफर चाहते हो, स्कूल भी पढ़ाओ, ट्यूशन भी पढ़ाओ, लेकिन इश्क रसूल की दौलत अपने सीने से इनके सीने में डालो। बिल्कुल बेशक बेशक, अजीज़ान गिरामी, मेरा मौला फरमाता है वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। माँ बाप के साथ भलाई का हुक्म मेरा मौला फरमाता है। रब ने तुम्हारे फैसला किया है अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करो, वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करो। और कैसा सलूक? वला तकुल्लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा, उनको उफ तक ना कहो, उनको झिड़क कर बात ना करो। नौजवानों याद रखो, जिस दिन तुमने अपनी माँ या अपनी बाप को उल्टा जवाब देना शुरू किया, उस दिन से तुम पर रिज्क के दरवाजे बंद हो जाते हैं, बरकत के दरवाजे बंद हो जाते हैं। और ये तो बड़ी बात है, हजरत मौलाना रोम फरमाते हैं, माँ या बाप बच्चे को बात करने में जिस दिन डरने लग जाए, पता नहीं मेरा बेटा क्या समझेगा बोलूं, जिस दिन वो तुमसे बात करने में डरने लग जाए, समझ लो दुनिया का सबसे बुरा दिन तुम्हारा शुरू हो चुका है, शुरू हो चुका है। होना तो ये चाहिए कि तुम्हारी जवानी नहीं, तुम्हारी उम्र बीतने को आ गई, अगर माँ बाप को अल्लाह ने सलामत रखा, चाहे वो बूढ़े बिस्तर मर्ज पर हो, उस वक्त भी अदब के बाजू फैलाए हुए हो, अदब के बाजू। आपको पता है सहाबा इकराम बैठे, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक खातून आई, रसूल खड़े हो गए, अपनी चादर बिछाया, उस खातून को बिठाया। सहाबा कहते हैं हमने एक खातून को, आई हुई खातून को इतना अदब करते हुए रसूलुल्लाह को पहली बार देख रहे थे। वो खातून आई, बैठी, मुस्कुराई, बातें की और चली गई। सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह, इस खातून का अदब क्या है? मेरे आका फरमाते हैं ये मेरी दाई, मेरी दूध पिलाने वाली माँ हलीमा सादिया, क्या बात, वाह वाह, पैदा हुए नहीं, दूध पिलाई हुई माँ का यह अदब मेरे नबी ने सिखाया। ये अखलाक कुरान के हैं मेरे अजीजों, कुरान के हैं। याद रखो नौजवानों, इन बूढ़े माँ बाप को आज जितने लोगों ने तरसाया है और उन्हें घुट घुट कर जीने पर मजबूर किया है, वो आज की रात तौबा करके जाएं, तौबा करके जाएं, मुसाफा करें, उनके हाथ चूमें। ये तुमसे क्या तमन्ना रखते हैं? बस इतनी कि तुम अपने पैरों पे खड़े हो जाओ, ढंग का कमाना सीख जाओ। नौजवान को इनका डांटना बुरा लगने लगता है, माँ बार बार चिल्लाती है, बाप बार बार डांटता है, घर छोड़कर भाग गया, फिर उसके बाद याद रखो अल्लाह ताला ऐसे जूतों पर तुम्हें डाल देता है जो तुम्हारी हैसियत के भी नहीं होते, कमतर लोग तुम्हें हाँकते रहते हैं। इससे बेहतर है हमें पैदा की हुई माँ, हमें दूध पिलाई हुई माँ अगर डांटती है, कोसती है, मारती है, ये नेमत है। एक नौजवान के बारे में मैं अक्सर कहा करता, हमारे साउथ का था, बड़ा बिगड़ा हुआ, माँ मेरे पास आई थी, कह रही थी इसको समझा ले, मैं बेवा हूं, मैं बेवा हूं, इसका बाप बचपन में मर गया, ये बच्चा 2 साल का था, मेरा शोहर मर गया, मैं घरों की पतेलियां मांझ मांझ करके इस बच्चे को बड़ा की हूं, लेकिन आज ये औबाश बन गया है। बदमाशों की दोस्ती। मैंने उस नौजवान को बुलाया था, अपने करीब किया, समझाया, अल्लाह ने उसको समझ दे दी। वो लड़का थोड़ा बहुत सीधे रास्ते पर आया और बेंगलुरु गया था कमाने के लिए। मैंने कहा नौकरी कर, तेरी माँ कुछ नहीं चाहती, वो जिंदगी तो गुजार चुकी, अपने हाथों से कमाई है, बस ये चाहती है कि तेरी कमाई का एक लुकमा खा ले। ऐ नौजवान, क्या अपनी माँ को इतना भी सुख नहीं देना चाहता? गया था कमाने के लिए। मेरे अजीजों, आज भी वो मौजूद है, आज भी है। वो कमाया, महीना भर गुजरा था या 2 महीने ही,
اپنی تنخواہ لے کر کے وطن واپس آیا. اپنے گھر کے پاس جس دن وہ پہنچا تھا گھر کے باہر بہت بھیڑ جمی تھی. لوگوں سے پوچھا اس نے تو پتا چلا اس کی ماں آج ہی صبح انتقال کی. اللہ اکبر. وہ پیسوں کی گڈی لا کر کے جو کمایا تھا 1 مہینے 2 مہینے کی تنخواہ ماں کے قدموں میں رکھ دیا. بہت رویا. یہ بات میں تقریروں میں اس لیے کہتا ہوں, اس نے کئی بار کہا مفتی صاحب نوجوانوں کو صرف اتنی بات کہیں, میں اس عذاب میں روز مرتا ہوں. میری ماں زندگی بھر لوگوں کے جھوٹے مانچ کر کے مجھے کھلاتی رہی اور میں ایک لقمہ میری ماں کو کھلا نہ سکا. جس دن میں لایا تھا پیسے یہ تو دنیا سے چل پڑی. مجھے آج روز اس بات کا غم ستاتا ہے. آپ نوجوانوں سے خطاب کرتے ہیں, کم سے کم ان سے کہہ دیں کہ تمہارے ماں باپ زندہ ہیں, ہوش میں آ جاؤ, اپنے ہاتھوں سے ان کو کھلا تو سکو, ان کے ہاتھ پکڑ کر چلا تو سکو. اس لیے کہ دنیا کی عظیم نعمت ہے. جس کا باپ زندہ ہے, جس کی ماں زندہ ہے, اس کے حق میں وہ دعا کر لیں. میرے آقا فرماتے ہیں نبیوں کی دعا امت کے برابر جو ہوتی ہے وہ باپ کی دعا بیٹے کے برابر ہوتی ہے. آج میں گفتگو سمیٹتا ہوں, ختم کر دیتا ہوں, اس لیے کہ اخلاق اسلام بہت وسیع موضوع ہے, بہت وسیع موضوع ہے. لیکن آپ کے لیے صرف اتنی بات کافی ہے کہ قرآن کو چھوڑ کر کے اگر دوسری جگہ سیکھنے جاؤ گے تو مارے مارے پھرو گے. آج واپس آ جاؤ اسی قرآن پر جس کو میرے آقا نے ہمارے عروج کا ذریعہ بنایا ہے, ہماری ترقی کا راستہ بنایا ہے. جانتے ہو جب دنیا کے پاس پارلیمنٹ نہیں تھی, چلانے کے لیے اصول نہیں تھے, پوری دنیا کو قرآن نے اصول بتائے ہیں, قانون بتائے ہیں. اس ایک قرآن سے فقہ حنفی ملا, فقہ شافعی ملا, فقہ حنبلی ملا, فقہ مالکی ملا. یہ تو 4 میں نے نمونے بتائے, 1 2 نہیں 18 فقہ کی تدوینات پوری دنیا میں موجود ہے. اس قرآن پر لکھی جانے والی تفسیروں کی تعداد پوری دنیا کی کتابوں سے سب سے زیادہ ہے. 700 تفسیروں کے نام میرے پاس موجود ہیں. ہر طرح سے الگ الگ تفسیر کی گئی ہے, دنیا کی مختلف زبانوں میں اس کے ترجمے کیے گئے. وہ ایک قرآن ایسا ہے جو آج بھی ببانگے دہل پوری دنیا کو چیلنج کر رہا ہے. اگر تم اللہ کی بات کو جھوٹا مانتے ہو, قرآن کی طرح ایک آیت لا کر کے بتا دو, ایک سورت لا کر کے بنا دو. آج دنیا ترقی بہت کر چکی ہوگی, ٹیکنالوجی پر یہ پابندے سلاسل کر چکی اور چاند پر کمندیں ڈال چکی, سورج کی شعاؤں کو قید کر کے کرنٹ بنا دیا ہو, سیال مادے سے دنیا نے کیمیکل بنا دیا, سب بنا دیا. لیکن ایک بات طے ہے, پورے انسان مل جائیں, پورے جنات مل جائیں, میرا مولا فرماتا ہے پھر بھی وہ قرآن کے مثل نہیں لا سکتے. بے شک بے شک. قرآن کے مثل نہیں لا سکتے. یہ معجزہ تمہارے پاس ہے, یہ معجزہ تمہارے پاس ہے. دنیا کے پاس یہ دولت نہیں. اٹھو وگرنہ حشر نہ ہوگا پھر کبھی, دوڑو کے زمانہ چھال اپنی چل گیا. میرے عزیزو آخری بات, یہ سارے علوم تو قرآن میں ہیں, اخلاق بھی قرآن میں ہیں, تجارت کے اصول بھی ہیں, شادی شدہ زندگی کے اصول بھی ہیں, ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک بھی ہیں, بچوں کی تربیت بھی ہے, پڑوسیوں سے معاملات بھی ہیں, استاد و شاگرد کے حقوق بھی بیان کیے گئے ہیں. یہ سارے فیلڈ اپنی جگہ پر, لیکن قرآن کا جو غازہ ہے, قرآن کی جو روح ہے, قرآن کا جو خالص شہد ہے وہ کیا ہے؟ قرآن پڑھنے والے کو سب سے بڑی دولت اگر کوئی ملتی ہے تو اپنے نبی سے بے انتہا عشق کرنے کی دولت ملتی ہے. آغاز سے اخیر تک قرآن ہے نعت مصطفیٰ, محبوب کے بیان کا کیسا انوکھا ڈھنگ ہے. جنید بغدادی کے زمانے میں ایک آرٹسٹ آیا تھا, ایک مصور, لوگوں کی منہ بولی تصویر کھینچتا تھا. اگر کوئی آتا اپنی محبوبہ کے بارے میں کہتا اس کی آنکھیں ایسی, اس کی ناک ایسی, اس کی بھویں ایسی, اس کی پیشانیاں ایسی, وہ اسی طرح سے تصویر نکالتا تھا. آرٹسٹ تھا اور لوگوں کی قطاریں لگی تھی اپنے اپنے محبوباؤں کی تصویریں نکالنے کے لیے. اس لیے کہ آپ کی طرح موبائل اس زمانے میں نہیں تھے جو ہر گھڑی کھینچ لیا کریں. وہ جنید بغدادی کا دور, آرٹسٹ تصویر نکالتا تھا. جب یہ بات پتہ چلی حضرت جنید بغدادی بھی اس مصور کے گھر چلے گئے, لائن میں کھڑے ہو گئے. جب آپ کا نمبر آیا تو اس مصور نے پوچھا مولانا آپ کا کیا کام ہے؟ وقت کے سید الطائفہ, کہا میں نے سنا ہے تو لوگوں کے محبوباؤں کی تصویریں خوب بہو کھینچ کر دیتا ہے, میں چاہتا ہوں میرے بھی محبوب کی تصویر کھینچو. تو اس نے کہا بتاؤ. قلم لیا, بیٹھا, بتائیے آپ کے محبوب کا حلیہ کیا ہے؟
جنید بغدادی کہنے لگے میرا محبوب کائنات کا سب سے حسین چہرہ رکھنے والا، جس کی بھویں ایسی تھی، جس کے گال ایسے تھے، جس کی پیشانی ایسی تھی، جس کے ہاتھ ایسے، جس کے پیر ایسے، اس مصور نے پوچھا بتاؤ نام کیا ہے؟ جنید بغدادی نے کہا محمد الرسول اللہ۔ اس مصور نے کہا رکو ذرا، یہ تصویر تو آلریڈی میرے پاس بنی بنائی رکھی ہے۔ جنید بغدادی نے کہا یہ کیسے؟ لوگوں کی آرڈر پر تو تصویر بناتا ہے، میرے محبوب کی تصویر پہلے سے کیسے رکھی ہے؟ اس مصور نے کہا بات دراصل یہ ہے، آپ جس سے محبت کرتے میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں، ہم دونوں کا محبوب ایک ہے، اس لیے تصویر پہلے سے بنی رکھی ہے۔ جنید بغدادی نے کہا اچھا لاؤ تو ذرا ہمارے محبوب کی تصویر دیکھ تو لے۔ وہ مصور اندر گیا اور قرآن پاک لا کر کے جنید بغدادی کے سامنے رکھا اور کہا اے جنید کیا یہ میرے نبی کی تصویر نہیں ہے؟ آنکھیں دیکھنا ہو تو پڑھو ما زاغ البصر وما طغى، چہرہ دیکھنا ہو تو پڑھو والضحى واللیل اذا سجى، ہاتھ دیکھنا ہو تو پڑھو وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، اگر قدم دیکھنا ہو تو پڑھو لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد، اگر سینہ دیکھنا ہو تو پڑھو الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك، اگر اس نبی کی گفتار دیکھنا ہو پڑھو وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، اس محبوب کی عطائیں دیکھنا ہو تو پڑھو انا اعطیناک الکوثر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان قرآن مقدس، فیضان قرآن مقدس، فیضان خانقاہ مارہرہ، فیضان شیخ المشائخ۔ آغاز سے اخیر تک قرآن نعت مصطفیٰ محبوب کے بیان کا کیسا انوکھا ڈھنگ ہے۔ یہ تعلیمات اسلام کانفرنس ہے، قرآن کی تعلیمات سے یہ بات مجھے کہنا ضروری تھا۔ قرآن صرف اخلاق کی تعلیم نہیں، صرف معاشیات کی تعلیم نہیں، بلکہ قرآن عشق رسول کی تعلیم دیتا ہے اور حب رسول سکھاتا ہے۔ اس لیے ہم اسی حب رسول کے ساتھ اس جلسے کا اختتام کرتے ہیں۔ اس قرآن کی تعلیم ایرے غیرے سے بھی نہیں حاصل کرنا، بجھے ہوئے دل سے بھی نہیں لینا، اندھے لوگوں سے بھی مت پڑھنا جو قرآن تو پڑھا دیں گے قل ہو اللہ احد، لیکن بعد میں یہ نہیں بتائیں گے کس پر اترا تھا۔ قرآن اگر پڑھنا ہے تو کنز الایمان سے پڑھا کرو، جہاں بریلی کا امام یہ بھی بتائے گا قرآن پڑھنے والا اپنے نبی کو یہ نہیں کہے گا میرا نبی میرے جیسا تھا یا اس کا علم ایسا تھا ویسا تھا، بلکہ بریلی کا امام بتائے گا قرآن پڑھنے والا اپنے نبی کو یوں کہے گا سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔